بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکوری آف دی ورلڈ کے ناظرین کو میرا سلام۔ دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو یہودی وہ قوم ہے جنہوں نے ہر دور میں فتنہ و فساد برپا کیا ہے۔ دور حاضر کے فتنہ و فساد کے پیچھے بھی یہودیوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہجرت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ اور اطراف مدینہ کے یہودیوں سے صلح و عہد کا معاہدہ فرما لیا، مگر یہودی اپنے عہد و ایمان پر قائم نہیں رہے، بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جال بچھا دیا۔ اسی دوران یہودیوں میں سے قبیلہ بنو نذیر کے کچھ افراد نے ایک روز یہ سازش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ عرض کریں کہ ہم کو آپ سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے، اور جب وہ تشریف لے آئیں تو دیوار کے قریب ان کو بٹھایا جائے، اور وہ جب گفتگو میں مصروف ہو جائیں تو چھت کے اوپر سے ایک بھاری پتھر ان کے اوپر گرا کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی بستی میں تشریف لے گئے، مگر ابھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہودیوں کی سازش سے آپ کو مطلع کر دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ فوراً واپس تشریف لے گئے۔ اس طرح یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ بنو نذیر کے یہودیوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ کیونکہ تم لوگوں نے غداری کر کے معاہدہ توڑ ڈالا ہے، اس لیے تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ حجاج مقدس کی سرزمین سے جلا وطن ہو کر باہر نکل جاؤ۔ منافقین نے یہ سنا تو جمع ہو کر بنو نذیر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ تم لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ہرگز تسلیم نہ کرنا اور یہاں سے ہرگز نہ جلا وطن ہونا، ہم ہر طرح تمہارے شریک کار ہیں۔ بنو نذیر نے منافقین کی پشت پناہی دیکھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری شروع کر دی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا امیر بنا کر صحابہ کرام کی ایک فوج لے کر بنو نذیر کے قلعہ پر حملہ آور ہو گئے۔ یہودی اس قلعہ میں بند ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور پھر حکم دیا کہ ان کے درختوں کو کاٹ ڈالو، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر یہودی اسلامی لشکر پر چھاپا مار دیں۔ ان حالات کو دیکھ کر بنو نذیر کے یہودیوں پر ایسا رعب بیٹھ گیا اور اس قدر خوف طاری ہو گیا کہ وہ لرز اٹھے، اور ان کو منافقین کی طرف سے بھی بجز مجوسی اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آخرکار مجبور ہو کر یہودیوں نے درخواست کی کہ ہم لوگوں کو جلا وطن ہونے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ سامان جنگ کے علاوہ جس قدر سامان بھی اونٹوں پر لاد کر لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے مدینے سے نکلے، اور کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام میں جا کر بس گئے، اور چلتے وقت یہودیوں نے اپنے مکانوں کو گرا کر برباد کر دیا تاکہ مسلمان ان مکانوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کی اس جلا وطنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشر میں کچھ اس طرح فرمایا ہے کہ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کے پہلے حشر کے لیے تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال کے اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیشہ اس طرح کے فتنہ پھیلانے والے یہودی اور کافروں کو مسلمانوں کے ذریعے شکست عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ہمیشہ کامیابی عطا فرماتا رہے، آمین۔